المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر اخی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا ولادت کا دن ہے۔ اس میں علماء کرام نے اگرچہ اختلاف کیا کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کعبہ میں ہوئی یا کعبہ سے ہٹ کر ہوئی، تو بہرحال جمہور علماء کا یہی نظریہ اعتقاد ہے کہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ فاطمہ بنت اسد والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ وہ عام عورتوں کو جو تکلیف محسوس ہوتی ہے، جب علی میرے پیٹ میں تھے تو مجھے وہ تکلیف محسوس نہ ہوئی، اور آپ کہتی ہیں کہ میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھی کہ اچانک جب ولادت کا وقت آیا تو کعبہ شریف کی جو دیواریں ہیں وہ شک ہو جاتی ہیں، میں اندر جاتی ہوں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آنکھیں بند ہیں، آنکھ نہ کھولی، بڑی کوشش کی، اور مختلف روایات کے مطابق وہ عورتیں بھی تلاش کی گئیں جو علی المرتضیٰ کو دودھ پلانے کے لیے تشریف لائیں، باوجود اس کے کہ علی پاک نے کسی کے چہرے کی طرف نہ دیکھا۔ حالانکہ بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ماں کے ساتھ محبت کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ تو شروع سے ہی ہوتا ہے، لیکن علی پاک نے نہ ماں کی زیارت کی، نہ کسی اور کی زیارت کی، نہ کسی کا دودھ پیا، نہ پانی پیا۔ ابو طالب کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں، جب معاملہ پیش کیا گیا جناب عبد المطلب کی بارگاہ کے اندر، تو پھر کیا ہوا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ کے اندر جب پہنچایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سے ان کو گھٹی لگائی۔ آپ نے جو سب سے پہلی نگاہ کھولی تو آپ کی نگاہ جس ہستی پہ سب سے پہلے پڑی اسے نبیوں کا سردار امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ وہ سرکار کا چہرہ کہ جس کی قسم اللہ کا قرآن والضحیٰ سے تعبیر، وہ حضور کی زلفیں جن کو اللہ کا قرآن واللیل کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو آپ کی نگاہ جس ہستی پہ پڑی وہ عام ہستی نہیں تھی، وہ ان کا چہرہ تھا کہ جس کی قسم اللہ کا قرآن اٹھاتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے من احب علی فقط احبنی، فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ علی کی محبت کو سرکار نے اپنی محبت قرار دیا۔ ومن ابغض علی فقط ابغضنی، فرمایا جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا۔ کائنات میں لوگ اگر علی کے نام سے، علی کے نعرے سے، علی کی ذات سے چڑھیں یا معاذ اللہ ان کا بغض اگر کوئی شخص اپنے دل کے اندر رکھے تو وہ حقیقتاً مولا علی سے دور نہیں ہو رہا، نبیوں کے سردار سے دور ہے۔ زندگی کتنی ہے، کتنی عرصہ وہ یہاں پہ بغض علی کو سینے میں رکھ کے جو ہے نہ جیے گا، آخر اس نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، میدان محشر میں اس نے پہنچنا ہے۔ تو قبر میں بھی جس ہستی نے کام آنا ہے وہ رسول کریم تحیت و ثنا کی ہستی نے کام آنا ہے۔ زندگی میں مولا علی سے بغض نہ رکھیے، 70-60 سالہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن وہ قبر کی ہزاروں اور سینکڑوں سال کی زندگی ہمارے لیے بڑا امتحان بن جائے گی۔ قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی اگر مولا علی سے بغض رکھا۔ ایک اور مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی میرا دنیا اور آخرت کے اندر بھائی ہے۔ منصب نبوت کے اگرچہ بات یہ بڑی عجیب ہے، ایک طرف اللہ کا نبی ہو وہ کہے کہ تو میرا بھائی ہے، تو یہ اس کے اندر بھی بڑا کمال ہے کہ سرکار نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی ہی ہے جو میرا دنیا اور آخرت کے اندر بھائی ہے۔ اور ایک اور مقام پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، غدیر خم کا موقع سرکار نے علی پاک کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں میں واضح ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہاں پہ علماء نے بڑی کمال کی بات کی، وہ کہتے ہیں کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے، میری آل سے، اہل بیت کرام سے محبت کرنے والے ہوں گے، حضور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا۔ پھر یہ ایک مقام ہے دنیا کا، ایک مقام ہے آخرت کا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا پہ حضور نے اپنا ہاتھ بلند کر کے علی پاک کا ہاتھ تھاما، سرکار نے علی پاک کا ہاتھ بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
اب لوگوں کا حق بنتا ہے کہ کیا کریں، مولا علی کا یا مولا علی پاک کا جب نعرہ لگایا جائے تو اپنے ہاتھ اوپر کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کریں کہ سرکار نے کیا کیا، علی کا ہاتھ پکڑ کر فیضان میں لہرا کے بتا دیا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علماء کہتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا دنیا میں ہم ہاتھ اٹھا کر مولا علی کا نعرہ لگائیں گے، اپنی محبت پیش کریں گے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا پھر وہاں پہ ہمارا ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ سارے لوگ جب اپنے بازو نیچے کر کے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن حضور اپنا ہاتھ مبارک بلند کر کے بتائیں گے، فرمایا او لوگوں جنہوں نے دنیا میں علی سے محبت کی آ جاؤ اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تو دنیا میں جو مولا علی کے نام پر ہاتھ اٹھائیں گے قیامت کے دن حضور اپنا دست مبارک بلند کر کے شفاعت کی طرف ان کو دعوت دیں گے۔ اور ایک اور مقام پہ رسول کریم تحیت و ثنا نے کیا ارشاد فرمایا، علی مع القرآن، علی کا رشتہ قرآن کے ساتھ کیسا؟ فرمایا والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کو عرف عام میں بندہ کہتا ہے لازم و ملزوم۔ اس کا مطلب کیا، علی کی ساری زندگی جو قرآن کہتا ہے وہی ہے۔ قرآن اور علی کو حضور نے جمع کیا، مطلب جو قرآن سے جدا ہوا وہ علی سے جدا ہوا، جو علی سے جدا ہوا وہ قرآن سے جدا ہوا۔ دونوں کی محبت لازمی و ضروری ہے۔ علی سے محبت کی، قرآن کو پیچھے چھوڑا، قرآن کی تعلیمات کو نہ مانا، علی کی محبت کا فیض نصیب نہیں ہوگا۔ اگر قرآن کو پکڑا، قرآن کو پڑھا لیکن بغض علی معاذ اللہ سینے میں رکھا، پھر قرآن کی تعلیمات، قرآن کا نور، قرآن کا فیض ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہے، اور انسان کے ایمان کو تازگی اور نورانیت کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ بندہ قرآن سے بھی محبت رکھے اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت رکھے۔ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان کیا، فرمایا قرآن کے اندر تمام علوم جمع ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ 104 صحیفے جب اللہ کی طرف سے لوگوں پر نازل ہوئے، لوگوں پر اترے، 104 صحائف کے اندر مختلف احکامات تھے لوگوں تک پہنچانے کے لحاظ سے تھے۔ اب 104 صحیفوں کی جتنی بھی تعلیمات تھی 104 ورقوں کے اندر، ان ساروں کو کیا کیا، 4 کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، تورات، زبور، انجیل اور کیا کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ تمام جو تعلیمات ہیں وہ چاروں کتب کے اندر ہیں، لیکن جب قرآن میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، تورات کا جتنا علم ہے، انجیل کا جتنا علم ہے، یا زبور کا جتنا علم ہے، ان تینوں کتابوں کا جو علم تھا، کتابوں کا علم جو تھا وہ اللہ نے کیا کیا، سارا قرآن کریم کے اندر رکھ دیا۔ قرآن اس وقت اگر پڑھا جائے، انجیل دیکھی جائے، تورات دیکھی جائے، زبور دیکھی جائے، ان کے تمام علوم اللہ نے قرآن کے اندر رکھے۔ پھر علامہ اسماعیل حقی نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں پورا جو قرآن ہے، جو تمام صحیفوں کے علوم اس کے اندر ہیں، تورات کا علم بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، زبور کا بھی ہے، یہ جتنے بھی علوم قرآن کریم کے اندر ہیں اللہ نے وہ سارے علوم اٹھا کے سورہ فاتحہ کے اندر داخل فرما دیے۔ الحمد کے لے کے الف سے ولدالین کی نون تک یہ ساری سورہ فاتحہ ہے، یہ سارے جو علوم ہیں قرآن کریم کے یہ سارے سورہ فاتحہ کے اندر داخل کر دیے گئے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، پھر یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے جتنے بھی علوم ہیں اللہ نے وہ سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیے۔ پھر کیا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جتنے بھی حروف ہیں اللہ نے وہ بسم اللہ کی با کے اندر رکھ دیے۔ پھر بسم اللہ کے جتنے بھی حروف ہیں جو با کے اندر رکھے، پھر با کے جو نیچے نقطہ ہے بسم اللہ کے حروف سارے با کے اندر رکھے، پھر با کے نقطے کے اندر رکھے۔ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے، فرمایا آنا نقطہ تو تحت البا، فرمایا جو با کے نیچے نقطہ ہے نا وہ اللہ نے میں علی المرتضیٰ کو بنایا ہے۔ اس انداز کے ساتھ اللہ نے قرآن کریم کے علوم مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے۔ جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سارے کا سارا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ اس لیے حضور نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی کی
ज़िंदगी कुरान से जुदा नहीं। मत समझना अली की मोहब्बत का अगर जाम आपने पिया या अली की मोहब्बत को आपने सीने के अंदर बसाया और कुरान को पस्से पुष्ट डाल दिया, कुरान को अलमारी की ज़ीनत बना दिया कि ठीक है अली 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 करने से जन्नत नहीं मिलती, अली अली करना पड़ेगा, साथ रब का कुरान भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें सरकार ने लाजिम मलज़ूम बनाई हैं। अली भी मानो, अली की मोहब्बत भी सीनों में बसाओ, लेकिन जो अल्लाह का कुरान कहता है वो भी काम करो। कुरान नमाज का कहता है, अली का नारा लगाने वालों 5 टाइम की नमाज भी पढ़ो। कुरान ने शराब से मना किया, शराब से भी बाज आ जाओ। कुरान ने झूठ से मना किया, झूठ से भी बाज आ जाओ। कुरान ने बदगुमानी से मना किया, बदगुमानी से भी बाज आ जाओ। कुरान ने तोहमत से मना किया, बंदा किसी बंदे पे तोहमत लगाए या हुजूर के सहाबा पर तोहमत लगाए, इन तोहमत से बाज भी आना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जो ईमान है वो कामिल और अकमल होगा। अब मौला अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उलूम कुरान दिए गए, उलूम दिए गए। अब सरकार मौला अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद क्या फरमाते हैं? फरमाते सलूनी, मुझसे सवाल करो, अंतुरुकी समावाती वल अर्द, फरमाया जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ आसमान के अंदर है, ये सारा मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये अच्छा वजह बयान की उलमा ने कि ये उलूम मौला अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैसे नसीब हुए। तो मौला अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं, फरमाते जब मैं पैदा हुआ तो जो घुट्टी सरकार ने अपनी लुआब दहन वाली मेरे मुंह के अंदर लगाई, ये उसी का फैज़ है कि अली पाक ने खुद इरशाद फरमाया सलूनी, मुझसे सवाल करो जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ आसमां के अंदर है। और आगे आप क्या फरमाते? फरमाते इन्नी आलम बिहा मिनल अर्द, फरमाया मैं बेशक ज़्यादा जानता हूँ आसमान की राहें बनिस्बत ज़मीन के, जो कुछ आसमान के अंदर है बनिस्बत ज़मीन की राहों के। मौला अली खुद कहते हैं मैं ज़्यादा जानता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आर्डर दिया कि अली पाक ने इल्म का दावा किया, जाओ अली की बारगाह के अंदर जाओ। मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए और अंदाज़ क्या था, एक आम सा जिस तरह लोगों की हयात व हालत होती है उस तरह हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए। सवालिया अंदाज़ में पूछा, फरमाया अली अल मुर्तज़ा बताइए ऐना जिब्रील, जिब्रील कहाँ है? रवायत के अंदर क्या आता है, फ़नाज़रा इलस्समा, मौला अली पाक ने अपनी निगाह उठाई आसमां की तरफ, यमीनम व शिमाला, ज़मीनम व शिमाला, शमाल की तरफ आपने क्या की, निगाह उठाई, दाएं देखा बाएं देखा। कहते हैं सुम्मा, क्या कहते हैं, नाज़रा इलल अर्द, फिर आपने जो नज़र की वो सारी ज़मीन की तरफ देखी, ज़मीन सारी को देखा, सारे आसमां को देखा, दाएं तरफ देखा बाएं तरफ देखा। बंदे ने सवाल किया जिब्रील कहाँ है? मौला अली कहते हैं मा वजदतुहु, मैंने नहीं पाया, इलस्समाल, आसमां की तरफ मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को नहीं पाया। कहते हैं और ना ही मैंने ज़मीन की तरफ जिब्रील अलैहिस्सलाम को पाया। फिर वो बंदा था मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा मौला अली अगर आपको सारे उलूम अता किए बताइए ना जिब्रील कहाँ है? तो हज़रत सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा पड़े, फरमाया लअल्लहु अंता जिब्रील, फरमाया शायद कि तू जो सवाल कर रहे तुझे रब्बे ज़ुल जलाल ने जिब्रील बना कर भेजा है। अगरचे कोई फरिश्ते की अलामत मौजूद नहीं थी, एक ज़हरी तौर में जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान बन के आए थे। मौला अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने आए थे, लेकिन अल्लाह ने ये उलूम उनको कुरान करीम की बरकत से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुआब दान की बरकत से ये सारे उलूम अल्लाह ताला ने मौला अली और मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता किए। और फिर सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया अली ऐसा है, फरमाया सबरन का सबरी, फरमाया अली का सबर ऐसे है जिस तरह मैं मोहम्मद का सबर है। जिन जिन मुश्किलात में मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर किया उन तमाम मुश्किलात में मौला अली ने भी सबर करके दिखाया। अली का सबर ऐसे है जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबर है। और आगे आपने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया हुस्नन का हुस्न यूसुफ़ा अलैहिस्सलाम, फरमाया अल्लाह ने मेरे अली को ऐसा हुस्न अता किया जो अल्लाह ने प्यारे पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न अता किया। जिस हुस्न यूसुफ के चर्चे अल्लाह का कुरान करता है, अल्लाह ने वो हुस्न हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया। और आगे आप आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया व कुव्वतन का कुव्वत जिब्रील व का कुव्वत जिब्रील अलैहिस्सलाम, सरकार कहते हैं अल्लाह ने मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी पावर और ताकत अता फरमाई है। हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह ने ताकत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, एक साथ
چند سیکنڈ کے اندر، بلکہ 1 سیکنڈ کے اندر اتنا بڑا آسمان اور زمین سے لے کر اتنا بڑا فاصلہ آسمان کا، 1 سیکنڈ کے اندر جبریل علیہ السلام آسمان پہ زمین تک آ سکتے ہیں۔ یہ پاور جبریل علیہ السلام کی ہے، لیکن محبوب پیارے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے وہی طاقت میرے علی کو عطا فرمائی۔ پھر خیبر کا جب مقام آیا اور خیبر کا جب موقع آیا تو اس میں کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو جھنڈے دیے، لیکن حضور نے پہلے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا دوں گا اس کے ہاتھ، فرمایا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ حضور نے پہلے بتا دیا، علم غیب کی وجہ سے، اور یہ اللہ نے سرکار کو پہلے بتا دیا تھا، اور سرکار وہی بتاتے ہیں جو اللہ آپ کو سکھاتا ہے۔ اللہ کی عطا سے سرکار نے بتا دیا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ کے اندر دوں گا، فرمایا جس کے ذریعے خیبر فتح ہوگا۔ پھر روایات کے اندر کیا آتا ہے؟ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ کل کا جب دن آیا، مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول کی جب جماعت کے اندر آئے، سرکار نے ہاتھوں میں جھنڈا پکڑا اور سرکار نے پوچھا، فرمایا اینا علی، علی کہاں ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، سرکار نے اپنا وہ جھنڈا علی پاک کے ہاتھ میں دیا، فرمایا خیبر فتح کرنا ہے۔ خیبر بہت بڑا قلعہ تھا، یہودیوں کا وہاں پہ قبضہ تھا۔ مولا علی نے وہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں پکڑا، آپ کو حضور نے بھیجا، آپ گئے، آپ نے لڑائی شروع کر دی۔ یہودیوں کو جو قلعہ تھا اس کے اوپر ایک یہودی کھڑا تھا، جب اس نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جھنڈا دیکھا نا، اس نے اپنی جماعت کو پہلے بتا دیا، فرمایا او یہودی سن لو، اب تم غالب نہیں آ سکتے، اب تم مغلوب ہو گئے۔ انہوں نے کہا اے کی تسی کہہ دیتا بندہ ساڈا تے ساڈے خلاف، مطلب انہوں نے کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا بندہ ہمارا ہم نے اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا کیا تھا کہ یہ مولا علی سے مقابلہ کرے گا، ہمارا بندہ علی کے بارے کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ جیتے گا ہم ہاریں گے؟ انہوں نے کہا سردار جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ علی کے بارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غالب آئے گا ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ یہودی مسکرا کے کہنے لگا، وہ کہتا ہے جس علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیکھ رہا ہوں نا، ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ پڑھا تھا، یہودی تھا، اور یہودی کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر اس مرد مجاہد کے اوصاف پڑھے تھے کہ رب نے پہلے بتا دیا تھا خیبر کا جب مقام ہوگا، صحابہ کرام علیہم رضوان اگرچہ وہاں پہ جمع ہوں گے، لیکن خیبر کا مقام اور خیبر کی جو جنگ اگر کوئی ہستی ہے وہ فتح کرے گی تو دنیا والے اسے مولا علی المرتضیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے بتا دیا۔ اب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے، آپ نے جنگ شروع کی، حارث آیا، پھر مرحب جن کا اشعار کے اندر بھی ذکر آتا ہے، آپ نے کیا کیا؟ اپنی تلوار کے ذریعے مرب کے 2 ٹکڑے کیے، مرب زمین پہ گرا۔ پھر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کے اندر آتا ہے خیبر کا گیٹ لگا ہوا تھا، قلعہ تھا، یہودیوں کا قبضہ تھا۔ صحیح روایت کے اندر آتا ہے مولا علی المرتضیٰ نے جیسے ہی اپنا ہاتھ ڈالا، روایت کے اندر آتا ہے کہتے ہیں یہودیوں کے قلعے کے اوپر ایسے لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ رہا ہے، ایسے آپ نے اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا۔ اور یہ کوئی میں کہانی بیان نہیں کر رہا، جابر بن عبداللہ صحابی رسول کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا لیا۔ اور خیبر کا دروازہ کتنا وزنی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو 70 سے زیادہ مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کے عالم میں زیارت ہوئی، وہ کہتے ہیں 40 بندہ فقط خیبر کا دروازہ وہ ہلا نہیں سکتا، اتنی طاقت اللہ نے خیبر کے دروازے کے اندر رکھی ہے۔ لیکن مولا علی پاک نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ میں اس کو ایسے پکڑا اور جیسے ہلایا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آ رہا ہے، پھر آپ نے وہ دروازہ اٹھایا اور اپنی پیٹھ کے اوپر رکھا۔ اور ایک اور روایت ہے، یہ آپ سنیں گے، امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں خیبر کا دروازہ اگر زمین کے اوپر رکھا جائے، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 70 بندہ بھی دنیا کائنات کا طاقتور جمع کر لو نا، خیبر کا دروازہ اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، خیبر کا دروازہ کوئی ہلا بھی نہیں سکتا۔ اس دروازے کو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیٹھ کے اوپر رکھا۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں خیبر کا دروازہ جب مولا علی نے اپنی پیٹھ پہ اٹھایا تو مولا علی نے واضح انداز میں اعلان کیا، فرمایا یہ علی کی طاقت نہیں ہے، یہ رب ذوالجلال کی طاقت کا اثر نظر آتا ہے۔
इस अंदाज में हुजूर ने पहले किया। फरमाया ककुवत जिब्रील अलैहिस्सलाम। सरकार ने फरमाया मेरे मौला अली अल मुर्तज़ा को अल्लाह ने ऐसी ताकत अता फरमाई है जैसे अल्लाह ने ताकत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। एक चीज़ होती है वज़नी, ये मिंबर शरीफ पड़ा है, ये भी भारी है, इसके 3 स्टेप बनेंगे। पहला स्टेप होता है इसको हिलाना, ये भी बड़ी कमाल की बात है। फिर होता है इसको थोड़ा सा उठाना कि बंदे की जो पीठ है वो जवाब दे दे, इसको उठा के यहाँ पे रखना, ये भी बड़े कमाल की बात है। एक होता है इस मिंबर को उठाकर कोई अपनी पुष्ट के ऊपर रख ले, ये उससे बड़े कमाल की बात है। मिंबर पड़ा हो, एक बंदा नहीं हिला सकता, 2-3 बंदे आएंगे वो इसको पहली बात है हिलाने की कोशिश करेंगे, फिर क्या होगा उसको उठाने की कोशिश करेंगे। जब उठाने की बारी आएगी बंदा बंदों को बुलाता है, आ जाओ अब हमने क्या करना है, इस मिंबर को उठाना है। 4-5 बंदे आएंगे, थोड़ा सा 2 फुट 3 फुट इसको ऊपर उठाएंगे, लेकिन जब पीठ पे रखने की बारी आएगी ना, बड़े बड़े ताकतवर घबरा जाएंगे, वो कहेंगे यार बंदे 40-50 लेके आओ, अब हमने क्या करना है, इसको उठाना है। खैबर का दरवाज़ा इतना भारी था जिसको हिलाने के लिए 70 बंदा जिसको हिला नहीं सकता था, मौला अली ने उठा के उसको अपनी पुष्ट के ऊपर रखा। ये अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ताकत अता की।